صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب قرآن کریم کی آیت کو بیان کر کے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو سب لوگ ایک بار اور بلند آواز سے، جتنی آواز ہے آواز کو بلند کریں اور ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کریں کہ مولا تعالی ہم سب کی حاضری اس محفل میں قبول فرمائے اور اس رات کے صدقے میں، اس محفل کی مقبولیت کے صدقے میں اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جن لوگوں نے اس محفل کے اندر حصہ لیا ہے، جس طریقے سے لیا ہے، جس شکل میں لیا ہے، مولا تعالی سب کی حصے داری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو روکنے کے لیے کہا گیا، میلاد منانے سے جب روکا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ حشر تک ڈالیں گے، تم ہمیں ابھی روک رہے ہو، آج نہیں روک سکتے، ایک ہفتے کے بعد نہیں روک سکتے، ایک مہینے کے بعد نہیں روک سکتے، ایک سال کے بعد نہیں روک سکتے، ایک صدی کے بعد نہیں روک سکتے، تم ہمیں قیامت تک نہیں روک سکتے، اور ہم اپنے آقا کا میلاد آج بھی کریں گے، آج ایک سال کے بعد بھی کریں گے، ایک صدی کے بعد بھی کریں گے، یہاں تک کہ قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ جلنے والے جلیں، روکنے والے روکیں، سامنے آنے والے آتے رہیں، لیکن یہ امام احمد رضا ہمارے ہم سنیوں کے پیشوا اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وہ رات ہے، آج وہ لمحات قریب ہیں کہ جس لمحے کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ رسول بھیجا۔ اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، آج ہم سب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو بخوبی علم ہے، ہم ہوش و حواس میں کہہ سکتے ہیں، ہم بے ہوشی کے عالم میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سوتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، ہم نیند کی حالت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ماہ ربیع النور کی 12ویں شب ہے، اور آج ہی کی شب میں دن آنے سے پہلے ہم سب کے محسن انسانیت کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں تمام چیزیں عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے زندگی عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آج ہی کی رات میں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب
کسی بھی حالت میں ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. جو نعت خوان نعت پڑھے گا وہ نبی کی تعریف کرے گا, جو مقرر تقریر کرے گا وہ نبی کی تعریف کرے گا. لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر تعریف اللہ رب العزت نے کی جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اپنے محبوب کی تعریف کرنا شروع کی. تو اپنے محبوب کے چہرے کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ. اپنے محبوب کے جب اللہ رب العزت نے زلفوں کی تعریف کی تو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا. اپنے محبوب کے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جب بولنے کی تعریف کی تو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى. اور جب اپنے محبوب کی رفتار کی تعریف کی تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا. اور اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف تو کی ہے, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی توصیف تو کی ہے, اس توصیف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آؤ ہم بریلی کی سرزمین پر چلتے ہیں, امام احمد رضا کی حدائق بخشش اٹھاتے ہیں. اور امام احمد رضا نے جو اپنے آقا کی تعریف کی ہے, اپنے محسن کی جو تعریف کی ہے, اپنے نبی کی جو تعریف کی ہے, کس انداز سے تعریف کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کان کی تعریف کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. زبان کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پیٹ کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. جب ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں تو اس انداز سے کہتے ہیں کہ ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماوات پہ لاکھوں سلام. اپنے محبوب کی جو ہے تعریف کرتے ہیں, اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور جب تعریف اور آگے کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا انہیں زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور جب اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی تعریف کر لی, اپنے آقا کے ہر عضو کی تعریف کر لی, اپنے آقا کے ہر جز کی تعریف کر لی, اپنے آقا کے ہر صفات کی تعریف کر لی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے رضا تو اپنے آقا کی تعریف نہیں کر سکتے اس طریقے سے. اعلیٰ حضرت کل ملا کر اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا انہیں زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن عید میلاد النبی, انجمن علماء رسول, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم اس شعر پر جب ہم غور کریں گے, اس شعر کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اعلیٰ حضرت نے اس مصرے کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے. خالق کا بندہ کہہ دیا اور خلق کا آقا کہہ دیا. گویا کہ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کا, اس سلطنت کا, اس زمین کا, اس آسمان کا, ان چاند و سورج کا, ان جو ہے فرشتوں کا, انسانوں کا, جناتوں کا, حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی اشیاء اللہ نے پیدا کی ہیں, ان تمام چیزوں کا اگر اللہ کے بعد کوئی مالک و مختار ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مدینے والا آقا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. حضرات محترم اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں پہننے کو کپڑا دیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس نعمت کو دینے کے بعد اس کا احسان نہیں جتایا ہے. اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے روٹی دی ہے, لیکن اس روٹی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا ہے. اللہ نے زندگی جینے کے لیے دی ہے, اس زندگی جینے کے بعد اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا ہے. اللہ نے رہنے کے لیے گھر دیا ہے, اس گھر کو دینے کے بعد کوئی احسان نہیں جتایا ہے. اللہ نے کاروبار کرنے کے لیے دکان دی ہے, اس دکان کو دینے کے بعد اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا ہے. اللہ نے خوشیاں بانٹنے کے
اولادیں دی ہیں، ان اولادوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کسی طریقے کا کوئی احسان نہیں بتایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کو عطا کیا، اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا تو ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا ہے، اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا ہے، ان مومنین کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ رسول بھیجا ہے، اپنا پیارا رسول بھیجا ہے، اپنا محبوب بھیجا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر عام نعمتوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ رب العزت نے عام نعمتوں کو دینے کے بعد ان کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے تو اب سوچو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے صدقے میں تمام نعمتیں ملی ہے۔ اللہ رب العزت کے سب سے پیارے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو جب عام نعمتوں کا چرچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم عام نعمتوں کا جب چرچا کریں گے تو غور کرو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا چرچا ہم کس انداز سے کریں گے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا اور ارشاد فرما دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی پیدا کیے، صحابی بنائے، ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھو گے تو جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ محترم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تھا تو ان کے حسن کے اندر ایسی کھو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو ہوش نہ آیا، ان کو خبر نہ لگی، انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے وہ کھو گئی لیکن ان کو اپنی انگلیوں کا پتہ نہ چلا۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھا، ارشاد فرما دیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن دیکھیں، میرے نبی کو کفار نے بھی دیکھا ہے، میرے نبی کو ایمان والوں نے بھی دیکھا ہے، میرے نبی کو صحابی نے بھی دیکھا ہے، لیکن جس نے جیسا دیکھا میرے نبی کو اس نے ویسا ہی پایا۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات محترم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے دیکھا جو جیسا تھا اس نے میرے نبی کو ویسا ہی پایا۔ حضرات محترم جب کفار و مشرکین نے دیکھا، یعنی جب ابو جہل نے دیکھا تو کہا ھذا بشر منکا، کہ یہ انسان تو ہماری طرح ہے، اس کے اندر کون سی خوبی ہے، اس کے اندر کون سی اچھائیاں ہیں، اس کے اندر کون سے اوصاف ہیں، کہتا ہے ھذا بشر منکا۔ لیکن جب وہیں پر ابو بکر نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ما رأیت احسن منکا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین اور آپ کے جیسا آج تک نہ دیکھا۔ میرے نبی کو جب اتباع الشیبہ نے دیکھا تو اس طریقے سے کہا ھذا بشر منی، کہ یہ بشر ہماری طرح ہے، یہ انسان میری طرح ہے۔ لیکن وہی عثمان نے، وہی جو ہے عمر نے دیکھا، وہی مولا کائنات نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ما رأیت احسن منکا، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب انسان جیسا دیکھتا گیا اس نے ویسا ہی پایا۔ وہیں پر حسان ابن ثابت کھڑے تھے، میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے میں کھو گئے اور ارشاد فرمانے لگے وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ ارے میں دیکھتا کیسے، یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھتی کیسے۔ وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھیں کیسے دیکھتی، آج تک کسی ماں نے آپ سے
سبحان اللہ سبحان اللہ آگے ارشاد فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ ہم اور آپ حضرات محترم کوئی بھی انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا من چاہا اپنے حساب سے اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر دخل اندازی دے سکے لیکن حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اللہ نے آپ کو بنایا اللہ نے آپ کی تخلیق کی یا رسول اللہ کیسی تخلیق کی خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو تمام عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی انسان کسی طریقے سے کوئی عیب تلاش کرنا چاہے گا تو بھی تلاش نہیں کر پائے گا بلکہ خود عیبدار ہو جائے گا لیکن آپ کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے بری پیدا کیا ہے تمام برائیوں سے دور رکھ کے پیدا کیا ہے تمام جو ہے بری خصلتوں سے دور رکھ کے پیدا کیا ہے ایسا پیدا کیا ہے یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیدائش کی چاہت کی تھی جیسا آپ نے چاہا ہے کہ مجھے پیدا کیا جائے ایسا ہی آپ کے چاہنے کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اس دنیا کے اندر تشریف لائے سوچیں اور ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ اللہ رب العزت آج سے 1500 سال پہلے اس نبی کو دنیا کے اندر نہ بھیجتا تو سوچیں دنیا کیسی ہوتی نہ ہمارے پاس ایمان ہوتا نہ ہمارے پاس قرآن ہوتا نہ ہمارے پاس زندگی جینے کا مقصد ہوتا ہم جو ہے کفر اور شرک کے اندر مبتلا نظر آتے ہم بت پرستی کے اندر مبتلا نظر آتے لیکن اللہ کا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو سبحان اللہ کیوں؟ کیونکہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا بے شک بے شک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ ہو تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اس دنیا کے لیے ایسا ہے جیسا کہ انسان کا تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر جان ہے تو وہ چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے لیکن جب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت نعرہ غوثیت مولانا محمد اسرائیل صاحب ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار آقا کے نام پر کہیں یا رسول اللہ اپنی بیداری کا ثبوت دے کہیں یا رسول اللہ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا تعلق اس دنیا سے ایسا ہے اس کائنات سے ایسا ہے جیسا کہ کسی روح کا تعلق اس کی جسم سے ہوتا ہے اگر جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو انسان کھاتا بھی ہے اگر اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ انسان پیتا بھی ہے اگر اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ انسان اٹھتا بھی ہے اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ انسان بیٹھتا بھی ہے اگر جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے سوتا بھی ہے اور لیٹتا بھی ہے لیکن جس وقت اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے ہم اور آپ چار کاندھوں پر اٹھا کر اس انسان کو اس کی قبر کے اندر رکھ آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل چکی ہے جب روح نکل جاتی ہے انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ محترم اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا
حضرات یہ میرے نبی کی رحمت ہی ہے کہ ہم گزشتہ زمانے میں دیکھیں، پچھلے نبیوں کی امتوں کو دیکھیں، پچھلے نبیوں کی امتوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور پھر غور کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر لے کر آئیں گے کہ پچھلے نبی کی امتوں میں جا کر دیکھیں گے کہ اگر کسی نبی کی امت نے ایک اللہ کی نافرمانی کر لی یا دو کر لی یا بہت تھوڑی سی نافرمانی کر لی، اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کا موقع نہ دیا۔ اگر ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کے نبی نے ان کے سامنے تبلیغ کی اور انہوں نے اپنے نبی کی اس تبلیغ کا کوئی اثر نہ دکھایا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو بہت تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا اور جبریل امین نے آ کر اس بستی کے اوپر، اس قوم کے اوپر جس نبی کی امت ہوا کرتی تھی، اس قوم کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا اور ایک لمحے کے اندر وہ قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی۔ ہم قوم لوط کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، ہم فرعون کو دیکھیں، ہم شداد کو دیکھیں، ہم نمرود کو دیکھیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے نبی اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے بہت سارے جو ہے تبلیغ کی، اللہ کے پیغام پہنچائے، انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرات محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اللہ رب العزت نے آخری نبی کے روپ میں، آخری نبی کی شکل میں اپنا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا اور اس پیغمبر نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ بہت سارے دور کے اندر بہت سارے جگہوں پر اس نبی کی تبلیغ کا انکار کیا گیا، جن لوگوں نے اس تبلیغ کو قبول کیا اللہ رب العزت نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس تبلیغ کا انکار کیا، اس نبی کی شان میں گستاخی کی اور نبی کی شان میں گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کو فراموش کیا، اللہ کے پیغام کو فراموش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احکام کو فراموش کیا۔ لیکن نبی کی رحمت ہے، اگر میرے نبی کی رحمت نہ ہوتی اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا، جبریل امین ایک لمحے کے اندر اس پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر چکے ہوتے۔ لیکن نبی کی رحمت ہے، میرے نبی کا رب سے وعدہ ہے اور رب کا میرے نبی سے وعدہ ہے کہ اے محبوب آپ کی امت پر عام عذاب نہیں آئے گا، آپ کی امت آپ کی رحمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر رہے گی۔ اور حضرات محترم، آج ہم لاکھوں نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا، جیسے ہی دنیا کے اندر تشریف لایا، اس وقت سے لے کر کے آج تک اس نبی کی رحمت ہم پر صبح و شام برس رہی ہے۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرات محترم، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے نبی کی رحمت کو کہاں کہاں دیکھو گے، اپنے نبی کی دریا کو، فیض کے دریا کو کہاں کہاں دیکھو گے، رحمت کے دریا کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ بچپن کا زمانہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں ہے اور حضرات محترم جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی گود کے اندر ہے، اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی والدہ سے لے لیا اور اپنے قبیلے کے اندر لے کر چلی گئی۔ اور جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ کے قبیلے کے اندر پہنچتے ہیں کہ وہاں پر رحمت برستی ہے، کس انداز سے رحمت برستی ہے کہ حضرت محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ جس کو ہم بنی سعد کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے اندر جب نبی تشریف نہ لائے تھے، اس قبیلے کا عالم یہ تھا کہ اس قبیلے کے جانور بھوکے پیاسے لوٹتے تھے، اس قبیلے کے جانوروں کی صحت بالکل ختم ہو چکی تھی، اس قبیلے کے جانور بہت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ اور جانوروں کو تو چھوڑو، انسان جو اس قبیلے کے اندر رہتے تھے وہ کبھی پورا پیٹ بھر کے اپنا کھانا نہیں کھا
پاتے تھے, کبھی شکم سیر ہو کر رات کو سویا نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبیلے کے اندر پہنچتے ہیں تو پوری کیفیت بدل جاتی ہے, پوری کیفیت بدل جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے, قبیلے کا نظام پورا چینج ہو جاتا ہے, پورا تبدیل ہو جاتا ہے, پورا بدل جاتا ہے کہ وہ جانور کہ جن کو ٹھیک سے ایک دن بھی سنبھل کے چارہ نصیب نہ ہوا, اب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ نبی آئے ہیں قبیلے کے اندر اور قبیلے کے جانور جنگل میں سیر ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور پہلے وہ جانور خالی پیٹ لوٹا کرتے تھے, نبی کی رحمت ہے کہ وہ جانور اب سیراب ہو کر واپس آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی رحمت کو دیکھنا تو جو لوگ بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے, قحط سالی میں مبتلا رہا کرتے تھے, وہ لوگ آج نبی کی رحمت کی بنیاد پر پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم, نبی کی رحمت دیکھنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے اندر دیکھو, ہم کس نبی کے امتی ہیں, اللہ کا احسان جتنا کریں اتنا کم ہے. ہم کس نبی کے امتی ہیں, اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے, حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس بیمار کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتا ہے, کوئی طبیب علاج نہیں کر پاتا ہے, کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ بڑے حیران ہیں, آخر اس بیمار کو کیسے بچایا جائے, اس بیمار کو شفا یاب کیسے کیا جائے, سب لوگ پریشان ہیں. انہی پریشان لوگوں میں سے ایک آواز نکل کر آتی ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک بچہ تھا, وہ اس وقت نہیں آیا تھا, اور اس کے آنے سے پہلے قبیلے کے حالات بہت الگ تھے, اس کے آنے سے پہلے قبیلے کے لوگ بہت زیادہ قحط سالی کے شکار تھے, لیکن جیسے ہی وہ بچہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر آیا ہے, اس بچے کے آنے سے پورے قبیلے کا نظام بدل گیا ہے, پورے قبیلے کا رخ بدل گیا ہے, پورے قبیلے کے حالات بدل گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے موقع گوا دیں, ہم سب مل کر چلتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے گھر چلتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ سے جا کر جو ہے اس بچے سے کوئی نہ کوئی رحمت, کوئی نہ کوئی برکت طلب کرتے ہیں. حضرات محترم, پورا قبیلہ اکٹھا ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتا ہے. حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حلیمہ سعدیہ کو آواز لگاتا ہے کہ اے حلیمہ سعدیہ, تیرے گھر میں رحمت والا بچہ آیا ہے, تیرے گھر کے اندر برکت والا بچہ آیا ہے. جس طریقے سے اس بچے نے اپنی رحمت, اپنی برکت پورے قبیلے پر برسائی ہے, پورے قبیلے پر لٹائی ہے, تھوڑی سی برکت اس بچے سے دلا کر اس بیمار کو بھی دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ سے جب یہ کہا گیا تو حلیمہ سعدیہ گھر کے اندر گئی, ایک پیالے کے اندر پانی لیا اور اس پانی کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ڈال دیا اور باہر آئی. ارشاد فرمایا کہ اے قبیلے والوں, کہاں ہے وہ بیمار, اس کو لے کر آؤ. بیمار کو لایا گیا. حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے کہ یہ پیالہ لو اور اس پیالے کا پانی اس بیمار کو پلا دو. اللہ رب العزت اس بچے کے صدقے میں, اس کی رحمت کے صدقے میں اس بیمار کو شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات محترم, حلیمہ سعدیہ کے کہنے پر قبیلے کے لوگوں نے اس پانی کو لیا اور اس پانی کو لینے کے بعد اس بیمار کو پلایا. تو پلانے کے بعد کیفیت پوری بدل گئی اور حالت پوری بدل گئی. وہ بیمار جس کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا تھا, وہ بیمار جس کا کوئی حکیم علاج نہیں کر پا رہا تھا, وہ بیمار جس کا کوئی وید علاج نہیں کر پا رہا تھا, وہ ایک لمحے کے اندر صحت یاب. یہ میرے نبی کی رحمت ہے. اب دن بدن حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر بیمار آنے لگے. حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی. حلیمہ سعدیہ نے ایک ترکیب کھوجی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی. اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا, ایک گڈھا کھود دیا, اس گڈھے کے اندر پانی بھر دیا. اس پانی کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروں کو ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ کسی کا بھی مریض ہو, کسی کا بھی کوئی تکلیف زدہ انسان ہو, اس کو لے کر آؤ, اس گڈھے سے پانی نکالو, اس کو پلا دو, اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا
جاری ہو گیا، یہ طریقہ ساری ہو گیا، لوگ آتے گئے، پانی لیتے گئے، حلیمہ سعدیہ کے اس قول پر تمام بیمار صحت یاب ہوتے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ